آج اتوار کا دن ہے اور میں آپ کا بھائی آپ کا دوست محمد معمور بدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا لائیو سوال جواب پروگرام لے کر کے۔ عشاء کے بعد کا وقت ہے، 9:30 بجے ہیں اور آج کا ہمارا ایپیسوڈ ہے 107 اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے اندر بہت سارے ہمارے بہن بھائیوں کے جو مسائل ہیں دین سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ان کو ہم حل کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہفتے بھر میں جو ہمارے بھائی بہن ہمیں سوالات بھیجتے رہتے ہیں انشاءاللہ ان کو آج اس پروگرام میں ہم حل کریں گے۔ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کر دوں کہ اگر ہندوستان میں سے کسی بھی کونے سے ہمارے کوئی بھائی بہن حج یا عمرہ کے لیے جانا چاہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ریزنیبل پرائز میں اور اچھی سے اچھی سروسز کے ساتھ میں انشاءاللہ ایک بار خدمت کا ضرور موقع دیجئے۔ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 8923896749، ٹھیک ہے، یہ ہمارا نمبر ہے، آپ اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر لیجئے اور عمرے وغیرہ کی جو بھی تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ معلوم کر لیجئے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ ایک بار جائیں گے، خدمت کا موقع دیں گے تو آپ کو پسند آئے گا اور آپ خود دوسروں کو ہماری طرف ریفر کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے جس چیز کے لیے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ جو ہمارے بھائی بہنوں کے سوالات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ کتابیں کہ جن میں غلط عقائد بیان کیے گئے ہوں تو ایسی کتابوں کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیا ان کو جلانے کی اجازت ہے یا کہیں پھینک دیں یا کیا کریں ہم ان کا جن میں غلط عقائد بیان کیے گئے؟ جیسے اس میں خصوصیت سے کتاب کا نام لیا گیا ہے خلافت و ملوکیت۔ خلافت و ملوکیت یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے والا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے بدظن ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طرح کی جو اور بھی دوسری کتابیں ہیں جو دوسرے فرق باطلہ ہیں، غلط عقائد کی کتابیں ہیں، آدمی کو غلط گائیڈ کرتی ہیں، تو ایسی کتابوں کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی کتابوں کو ہمیں کہیں دفن کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، زمین میں گڑھا کھودیں یا قبرستان میں جائیں اور کہیں ان کو دفن کر دینا چاہیے۔ یا اس کی دوسری ایک شکل یہ ہے کہ جو بندہ اس فیلڈ کا ماہر ہے اور وہ اس سلسلے میں مطالعہ کر رہا ہے، جسے کہتے ہیں کہ فرق باطلہ کے ساتھ میں جو مناظرے وغیرہ کرتے رہتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کو اس طرح کی کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ان سے ماخذ لے سکیں اور ان سے تحریری مواد لے کر کے کہ ان میں کیا کیا چیزیں غلط بیان کی گئی ہیں ان کو ان کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ تو پھر ایسے جو فرد ہوں، جو لوگ ہوں، ان کو بھی وہ کتابیں دی جا سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جلا دیا جائے، کیونکہ اگر کسی دوسرے کے ہاتھ لگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھ کر کے بدظن ہو جائے، تو یا تو ان کو جلا دیں یا کسی معتبر شخص کے ہاتھ میں ان کو دے دیا جائے۔ جی اگلا سوال ہے کہ انم نام رکھنا کیسا ہے، اس کے معنی کیسے ہیں؟ انم یہ اردو میں لکھیں گے تو الف نون میم انم، اور انگریزی میں لکھیں گے تو ANAM انم۔ یہ بہت سارے بچیوں کا نام ہوتا ہے، لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ انم ڈکشنری میں اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہے، یہ لفظ ہے ہی نہیں، انم کے کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ نام نہ رکھا جائے۔ معتبر جتنی بھی لغات کی کتابیں ہیں، ڈکشنریاں ہیں، کسی میں بھی یہ لفظ نہیں ہے، چونکہ یہ کوئی عربی ورڈ نہیں ہے، اس لیے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں اسی سے ملتا جلتا ایک اور نام ہے انعم۔ انعم اس کو یہ انگریزی میں تو سیم لکھا جائے گا ANAM انم، لیکن اردو میں جب اس کو لکھیں گے عربی میں تو لکھیں گے الف نون عین میم انعم۔ انعم کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا انعام، اس کی طرف سے رحمت، اس کی برکت، اور یہ لفظ سورہ فاتحہ میں استعمال ہوا ہے صراط الذین انعمت، کہ جن پر تو نے انعام نازل کیا، جن پر تیری رحمتیں تیری برکتیں جن پر نازل ہوئی ہے، انعمت، تو انعم یہ یہاں پر استعمال ہوا یہ لفظ۔ تو انعم اچھا نام ہے، اس کو رکھا جا سکتا ہے، البتہ صرف انم اس کے کوئی معنی نہیں ہے تو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے یہاں رکھا گیا ہے تو نام بدل کر کے اس کو انعام کر دینا چاہیے۔ صرف آپ کو اردو میں چینج کرنا ہے، باقی انگلش وغیرہ میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ انگلش میں لکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، انم بھی اور انعام بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا آج کا دوسرا سوال۔ آگے چلیے، ایک بھائی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے؟ جی اللہ کا احسان ہے۔ عرض یہ ہے کہ جو لوگ نیاز کرتے ہیں نیا گھر لینے کے بعد یا پھر کسی اور مسئلے کے تحت، تو وہ لوگ دعوت کرتے ہیں، تو کیا ایسی دعوت میں کھانا کھایا جا سکتا ہے یا ممنوع ہے؟ دیکھیں نیاز اسے کہا جاتا ہے کہ کسی اللہ والے کے نام پہ، کسی بزرگ کے نام پہ یا کسی اور کے نام پہ کھانا بنایا جائے، اسے نیاز کہتے ہیں۔
اگر کسی نے گھر بنایا اور اس کے افتتاح کے موقع پر خوشی میں کوئی کھانا بنا کر کے کھلا رہا ہے تو یہ نیاز کے اندر داخل نہیں ہے، بھلے اسے لوگ نیاز کہتے ہوں مگر اسے نیاز کا نام نہیں دیا جائے گا، چونکہ نیاز کے اندر جو اصل چیز ہے وہ ہے کسی کا تقرب حاصل کرنا، کسی کو ثواب پہنچانا، کسی کی قربت حاصل کرنا ثواب کے اعتبار سے، اسے نیاز کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگوں کے نام پہ ہوتی ہے، بزرگوں کے نام پہ ہوتی ہے، اللہ والوں کے نام پہ ہوتی ہے، تو نیاز اسے کہا جاتا ہے۔ گھر بنایا، دکان بنائی اور اس کی خوشی میں کوئی دعوت کھلا رہا ہے تو اسے نیاز نہیں کہیں گے، اگر اس طرح کی کوئی دعوت ہے تو اس میں آپ بلا شبہ جا سکتے ہیں۔ رہ گیا مسئلہ اس نیاز کا جو اللہ والوں کے نام پہ ہوتی ہے، جیسے بہت ساری شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ کی جاتی ہے اور دوسرے بزرگوں کے نام پہ نیاز کی جاتی ہے، تو کیا وہ نیاز کھائی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کھانا بنایا گیا اللہ والوں کی خوشنودی کے لیے، الفاظ سمجھیے گا، اللہ والوں کی خوشنودی کے لیے ان کے نام پر جانور ذبح کیا گیا اور مقصد یہ ہے کہ ان کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے، اس نیت سے نیاز کا کھانا بنایا جا رہا ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے، اللہ کا قرب چھوڑ کر کے بزرگوں سے قرب مقصود ہے، تو یہ تو ناجائز ہے۔ ہاں البتہ اگر مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہی بنایا جا رہا ہے، جانور وغیرہ ذبح کیا جا رہا ہے اللہ کے نام پر ہی کیا جا رہا ہے، کھانا اللہ کی رضا کے واسطے بنایا مگر اس کا ثواب ان بزرگوں کو پہنچایا جا رہا ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس کی اجازت ہے، پھر گنجائش ہے۔ تو جہاں پر اللہ کا قرب مقصود ہو وہ جائز ہے، اور جہاں پر اولیاء اللہ کا قرب مقصود ہو وہ ناجائز ہے۔ یہ الفاظ کا فرق ہے اور نیتوں کا فرق ہے، جیسے جس کی نیت ہوگی اس کے اعتبار سے حکم لگے گا۔ آپ بولیں جی مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ جی کس نیت سے نہیں بنایا گیا، تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر آپ کے لیے بچنا اور احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، نیز یہ کہ جو کھانا جو ہے نظر و نیاز کا جو کھانا اس نیت سے بنایا گیا ہو کہ بھئی اس کو کسی کو ثواب پہنچائیں گے، ایصال ثواب کریں گے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا کھانا غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ امراء اور مالدار جو لوگ ہیں پھر ان کو وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ نظر و نیاز منت کا جو کھانا کھایا جاتا ہے یہ اس کے بارے میں ہے۔ ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ جی ماریہ نام رکھنا کیسا ہے؟ ماریہ MARIYA ماریہ، تو ماریہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی ماریہ نام رکھنا جائز ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ باعث برکت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باندی کا نام ماریہ تھا کہ جن سے آپ کے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جن باندی سے پیدا ہوئے ان کا نام تھا ماریہ قبطیہ، تو ان کا نام تھا یہ، اس لیے اگر رکھیں گے تو باعث خیر و برکت ہوگی۔ اور نام کے معنی کے جہاں تک بات ہے تو اس کے معنی ہے سفید رنگت والی، اسے آپ روشنی خوبصورتی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی خوبصورت سفید رنگت والی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک باندی کا نام تھا اس لیے اگر یہ نام رکھیں گے تو بڑی برکت ہوگی، باعث خیر ہوگا، تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے، بلا شبہ اس کی اجازت ہے۔ جی آگے چلیے، ایک بھائی کا سوال ہے کہ عید الاضحیٰ کی یا عید الفطر کی نمازوں کے بعد میں تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ جی پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ پڑھنی چاہیے، خاص کر کے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد میں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد میں تکبیر تشریق کے جو الفاظ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس کو پڑھنا چاہیے نمازوں کے بعد میں۔ تو عید الفطر عید الاضحیٰ دونوں نمازوں کے بعد میں پڑھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جن بھائیوں نے مجھ سے سوال کیے، جنہوں نے یوٹیوب پہ جو ہم نے اپنا پوسٹ ڈالی تھی اس کے کمنٹ میں جن لوگوں نے سوال کیے ہیں ان کے بھی میں انشاءاللہ جواب دوں گا، اس کے علاوہ واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے جن لوگوں نے سوال کیے انشاءاللہ ان سب کے بھی میں جواب دوں گا۔ آپ ہمارے ساتھ میں بنے رہیے، ترتیب وار تھوڑا آگے پیچھے ہوگا لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سب کے سوالوں کے جواب ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے 40 حدیثیں یاد کی اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے، اور اگر حدیث ہے تو اس کا حوالہ کیا ہے، کس کتاب میں یہ حدیث درج ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ حدیث کئی ساری کتابوں کے اندر درج ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے سارے جو طرق ہیں، جو روایتوں کے اس کی جو روایات ہیں وہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن بہت ساری روایتیں ہیں، تو اس لیے اس کا ضعف کم ہو گیا ہے اور علماء نے اس حدیث کو معتبر مانا ہے، تو یہ حدیث معتبر ہے۔ اور یہ حدیث شعب الایمان بیہقی کے اندر ہے، چنانچہ حدیث یہ ہے من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینها بعثہ اللہ فی زمرۃ الفقہاء۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ جس نے میری امت کی خدمت کے لیے یا ان کو نفع پہنچانے کے لیے 40 حدیثیں یاد کی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے فقہا کے درجوں تک پہنچا دیتا ہے اور فقہا کی جماعت میں اس کا شامل فرمائیں گے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کی تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو
داخل ہو جاؤ۔ تو بہرحال یہ شعب الایمان کے اندر، بیہقی کے اندر بھی ہے، اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت یعنی جس نے 40 حدیثیں یاد کی اس کا شمار فقہا میں ہوگا، تو یہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو دردہ، حضرت معاذ، حضرت ابو امامہ، حضرت انس، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم، اتنے سارے صحابہ سے مروی ہے۔ تو اگرچہ اس کے جو طرق ہیں، جو سلسلہ احادیث ہے، سند ہے، اس میں اگرچہ ضعف ہے، لیکن اتنی ساری روایتیں ہیں تو اس لیے علماء نے اس کو معتبر مانا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی حرام اور مکروہ میں کیا فرق ہے؟ حرام اور مکروہ میں کیا فرق ہے؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیں، حرام وہ کام کہلاتا ہے، وہ فعل کہلاتا ہے کہ جس کا ثبوت قطعی دلالت سے ہو، نص قطعی سے جس کا ثبوت ہو، یعنی قرآن و سنت سے جس کا ثبوت ہو، قطعی طور پر، یقینی طور پر جس کا ثبوت ہو، اسے کہا جاتا ہے حرام۔ جیسے شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، اولاد کو قتل کرنا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ قطعی حرام چیزیں ہیں، قرآن و حدیث سے ان کا ثبوت ہے اور یقینی طور پر ان کا ثبوت ہے، تو اسے کہا جاتا ہے حرام۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو حرام کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسے کافر کہا جائے گا جو حرام کا انکار کر دے۔ اور مکروہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کا درجہ قطعی نص سے نہ ہو بلکہ ظنی اس سے ہو، ظنی دلیل سے جس کا ثبوت ہو، اسے مکروہ کہا جاتا ہے۔ اور مکروہ کا حکم یہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا اگرچہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن فاسق ضرور کہلائے گا، کافر تو نہیں ہوگا لیکن فاسق ضرور کہلائے گا، یعنی گنہگار ضرور کہلائے گا۔ پھر آگے مکروہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی اور ایک مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کا کرنے والا گنہگار کہلائے گا، اس کے اوپر وعید بھی ہے۔ اور مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کرنے کی اگرچہ گنجائش ہے لیکن نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ البتہ اگر کوئی مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کر لے تو چل جائے گا، علماء یہ فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے حرام اور مکروہ کے درمیان میں فرق۔ البتہ عمل کے اعتبار سے علماء فرماتے ہیں کہ دونوں کا حکم واجب کا ہے کہ دونوں پر ہی عمل نہیں کیا جائے گا، حرام پر عمل کرنا بھی منع ہے اور مکروہ پر عمل کرنا بھی منع ہے، یعنی مکروہ تحریمی۔ تنزیہ کی گنجائش ہے، مکروہ تحریمی، مکروہ کی جو قسم ہے، تو مکروہ تحریمی اور حرام عمل کے اعتبار سے دونوں ہی ممنوع ہیں، دونوں ہی پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر ان پر عمل کیا جائے گا تو آدمی گنہگار ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے مکروہ اور حرام کے درمیان میں کیا فرق ہے۔ اچھا، ایسے ہی ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ میں جب عمرے کے سفر پہ تھا تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ماشاءاللہ 8-10 لاکھ کے آس پاس ویو ہیں، ملین کے اوپر اس کے اوپر ویو ہو گئے ہیں۔ وہ ویڈیو تھی، سلسلے میں نے وہ پہاڑی دکھائی تھی جسے کہا جاتا ہے جبل ابو قبیس، کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ تو ایک بھائی کا اس پہ سوال یہ ہے کہ جی یہ واقعہ کس کتاب میں ہے؟ ایک بھائی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جی میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا مگر کسی نے اس کا حوالہ ذکر نہیں کیا ہے، اگر آپ ان کے حوالے جات بتا دیں گے کہاں ہے، کس کتاب میں ہے، کس پیج پہ ہے، تو آپ کی ویڈیو ہٹ ہو جائے گی، ہمیں تو اب تک اس کا جواب نہیں ملا ہے۔ تو میں نے وہ پہاڑی بتائی تھی کہ دیکھیں یہ پہاڑی ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ جی کیا اس واقعے کا ثبوت ہے یا نہیں ہے تو کہاں ہے؟ جواب یہ ہے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ واقعہ جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال پہلے کا ہے، یعنی مدینہ منورہ ہجرت فرمانے سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہوا یوں تھا کہ بعض مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھلائیں، اور آپ نے کہا بتاؤ کیا معجزہ دکھلاؤں؟ تو کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، چنانچہ ایک جبل ابو قبیس کے ادھر تھا اور ایک جو ہے وہ غار حرا کے اس طرف تھا۔ اور کہتے ہیں تاریخی روایت کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اتنی دیر تک کے رہے کہ جتنا مغرب اور عصر کے درمیان میں وقفہ ہوتا ہے، عصر اور مغرب کی نماز میں جتنا وقفہ ہوتا ہے، یعنی تقریباً 1 گھنٹے کے آس پاس، تو 1 گھنٹے تک کے چاند 2 ٹکڑے رہا، ایک اس حصے میں رہا، ایک اس حصے میں رہا۔ یہ واقعہ اہل مکہ نے دیکھا، مکے والوں کے علاوہ چھوڑ کر کے تقریباً دنیا کے اندر تمام بہت سارے ممالک سے شہادتیں آئی اس سلسلے میں کہ ہاں ہم نے چاند کو اپنی آنکھوں سے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ تقریباً 1 گھنٹہ چاند 2 ٹکڑے رہا، پھر اس کے بعد میں وہ آپس میں مل گیا۔ جو وہاں پر موجود قریش تھے، جو کفار تھے، وہ کہنے لگے کہ محمد نے ہمارے اوپر جادو کر دیا۔ انہی میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کچھ وقت کے بعد میں کہ اگر انہوں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہوتا تو جو باہر والے دوسرے ممالک والے بھی بعض جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہاں ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، تو ان کے اوپر کیسے جادو ہوا ہوگا؟ کیونکہ جادو کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ سامنے ہوتا ہے آپ اس کو باندھ سکتے ہیں، اس کے اوپر جادو کر سکتے ہیں، جو یہاں ہے ہی نہیں، یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اس پہ آپ کیسے جادو کریں گے؟
تو بہرحال وہ کفار نے ہی خود ایک دوسرے کی تردید کی تھی کہ یہ واقعہ سچ میں ہوا تھا کہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے۔ تو بہرحال یہ پورا واقعہ ہے، تو میں نے اس کے اوپر یہ ویڈیو بنائی تھی کہ یہ وہ پہاڑی ہے جبل ابو قبیس جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف آپ کا گھر ہے، اسی کے سامنے پیچھے وہ پوری پہاڑی ہے جبل ابو قبیس۔ تو بھائی کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ واقعہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ مطالعہ کریں۔ رہ گئی بات ہے کہ جی یہ کس صفحے کے اندر ہے، تو میں صفحہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سلسلے میں جی صحیح بخاری ہے، المناقب، باب المناقب کے اندر ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3636، یعنی 3636 حدیث کا نمبر ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، باب المنافقین، منافقین کا جہاں پر ذکر ہے وہاں پر ہے یہ، اور حدیث کا نمبر ہے 2800۔ تحفۃ الاشراف ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی ہے یہ، اور حدیث کا نمبر ہے 9336، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ہے یہ، اور اس کے علاوہ تفسیر روح المعانی کے اندر بھی ہے یہ، جلد نمبر 14 صفحہ 75 کے اوپر تفسیر روح المعانی کے اندر ہے یہ، اور اللہ آپ کو نیکی دے وے۔ اسی طریقے سے اور بھی میں آپ کو تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے یہ، جلد نمبر 7 صفحہ 472 472 ٹھیک ہے، ولیوم جو ہے نا 7 کے اندر یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ٹھیک ہے، ہاں اس کے علاوہ جو اور دوسرے تاریخ فرشتہ، جی تاریخ فرشتہ جو جس کے اندر ہندوستان کی تاریخ لکھی گئی ہے، تاریخ فرشتہ اچھی اور معتبر کتاب ہے، تقریباً شاید 2 یا 3 جلدوں کے اندر ہے تاریخ فرشتہ، جس میں ہندوستان وغیرہ کی پوری تاریخ ہے۔ تو آپ اس کو پڑھیں گے، مطالعہ کیجئے گا، تو جلد نمبر 2 صفحہ 489 یعنی 489 صفحے کے اوپر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اور بھی بہت سارے اس سلسلے میں آپ کو 1 2 نہیں بلکہ دسیوں اس سلسلے کے اندر آپ کو حوالہ جات مل جائیں گے کہ جس میں یہ واقعہ درج ہے کہ ہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ سورہ قمر جو ہے نا، سورہ قمر قرآن کریم میں جو 27 پارے کے اندر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر کے اندر بھی اس کی تفسیر، یعنی جو آیت نمبر پہلی ہی جو آیت ہے اس کے ذیل میں جب آپ اس کی تفسیر دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہاں تفسیر کے اندر بھی یہ واقعہ آپ کو تفصیل سے مل جائے گا۔ جی اس سلسلے میں جو میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، علامہ سید محمود لشکری آلوسی لکھتے ہیں کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی ہندوستان پر بار بار حملے کر رہے تھے، جب یہاں پر جنگیں چل رہی تھی، انہوں نے بعض عمارتوں پر یہ تختی لکھی ہوئی دیکھی کہ اس عمارت کی تکمیل اس رات ہوئی تھی جس رات چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر جو حملے کیے تھے وہ سب کو پتہ ہے، تاریخ کا وہ ایک حصہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر بہت ساری عمارتوں پر، جہاں پہ چونکہ کوئی بھی عمارت ہوتی ہے تو اسٹڈ کر کے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی شروعات کب سے ہے، اس کی شروعات کب سے ہے، تو ایسے ہی بعض عمارتیں جن پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ عمارت بن کر کے مکمل ہوئی ہے، تو بہت ساری عمارتوں پر یہ تاریخ لکھی ہوئی تھی کہ جس رات چاند 2 ٹکڑے ہوئے تھا اس رات یہ بلڈنگ، یہ عمارت مکمل ہوئی ہے ہندوستان کی عمارتوں پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگوں نے بھی وہ واقعہ اور وہ چیز دیکھی تھی، اسی لیے انہوں نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ عمارت بن کر کے جب مکمل ہوئی تھی کہ جس رات چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ اور یہ ہے، آپ اس کا حوالہ ہے ما دل علیہ القرآن مما یعوز الحیۃ الجدیدۃ القویمۃ البرہان، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو اور حوالہ جات چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی بہت سارے حوالہ جات دے دوں گا کہ جس کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا مشرکین مکہ کے مطالبے پر، اور اس کو دنیا بھر کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ تو اس لیے اس کے حوالہ جات موجود ہیں اور یہ صحیح واقعہ ہے، اور خود غیر مسلم مورخوں کی شہادتیں اس کے اندر موجود ہیں، مسلمان ہی نہیں غیر مسلم مورخوں کی بھی اس کے اندر شہادتیں موجود ہیں۔ آپ کو تفصیل چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ واٹس ایپ پہ مجھے رابطہ کیجئے، اپنا نمبر چھوڑ دیجئے گا، تمام حوالہ جات میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بات بغیر دلیل کے، بغیر ریفرنس کے نہیں ہے، ریفرنس الحمدللہ سب چیزوں کا موجود ہے۔ جی آگے چلیے، ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی کیا جنات چوری کر سکتے ہیں، گھروں سے سامان غائب کر سکتے ہیں، کیا چیزیں چوری ہوتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جنات سامان چوری تو کر سکتے ہیں،
جنات سامان چوری تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ یا شک والی بات نہیں ہے، لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یار ان کو چوری کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے گھروں سے جو ہے روپے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، کسی کے یہاں سے سونے چاندی کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، کچھ زیورات وغیرہ غائب ہو جاتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جی ان کو چوری کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ اور وہ آپ کے گھر سے کیوں چوری کریں گے جبکہ بڑے بڑے بینک موجود ہیں، بڑے بڑے جیولروں کی دکانیں شاپس موجود ہیں؟ تو اگر چوری کرنی چاہیے تو ان کو وہاں سے چوری کرنی چاہیے۔ یہ 20 30 50 ہزار لاکھ 2 لاکھ کی چوری کرنے سے بہتر ہے وہاں کروڑوں کا مال رکھا ہوا ہے، وہاں سے ان کو چوری کرنی چاہیے، لیکن وہاں سے تو چوری نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے گھر سے غائب ہو رہے ہیں، آپ کے گھر سے جو ہے چوری ہو رہی ہیں، کسی کے کان کی بالی، کسی کی ناک کی نت ہو گئی، کسی کے پیروں کے زیورات ہو گئے، کسی کے 1000 20 ہزار لاکھ 2 لاکھ غائب ہو گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ان کو چوری کرنی ہے تو ان کو بینکوں میں جا کے چوری کرنی چاہیے جہاں کروڑوں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، جیولروں کی دکانوں پہ جا کر کے جو ہے چوری کرنی چاہیے جہاں جو ہے کروڑوں کے زیورات پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے گھر سے 1 لاکھ 2 لاکھ کی چوری وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جناتوں کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور فرد کا کام ہے۔ وہ چاہے گھر کا کوئی بندہ ہو سکتا ہے، باہر کا کوئی بندہ ہو سکتا ہے، کوئی کام کاج کرنے والا ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر سے سامان غائب ہو رہے ہیں تو اس میں جنات کا ہاتھ ہے، بلکہ پہلے آپ کو اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے۔ ہمارے بعض بھائی بہن یوں کہتے ہیں کہ جی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر سے چوری ہو جائے، وہ اتنی ٹائٹ سیکورٹی کے اندر ہے، اس کی چابی صرف ایک ہی ہے، وہ ہمارے پاس رہتی ہے، میں اس کو یہاں رکھتا ہوں وہاں رکھتی ہوں، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ جی آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں ساری چیزیں ممکن ہیں، ڈپلیکیٹ چابی بھی بنائی جا سکتی ہیں، اور جو ہے نا بہت ساری اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں، جب آدمی سویا ہوا ہو، کہیں باہر گیا ہوا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر کے اندر جو موجود افراد ہیں انہی میں سے چور کو تلاش کرنا ہے، یا تو ایسے اسباب تلاش کرنے ہیں کہ جس سے آپ کو پتہ لگ سکے کہ کسی گھر والے کا کام ہے کہ باہر والے کا کام ہے۔ جنات کی باری تو بہت بعد کی ہے، بہت دور کی بات ہے۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اسی سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے حفاظتی سامان کی بھی آپ جو ہے ایک بار چیکنگ کر لیں کہ آپ نے اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے جو انتظامات کیے ہیں کیا واقعتاً وہ سارے کے سارے صحیح ہیں، اچھے ہیں، بالکل معتبر ہیں، مضبوط ہیں، یا ان کو کوئی توڑ سکتا ہے، بریک کر سکتا ہے۔ یہ بھی آپ ایک بار ضرور جو ہے نا اس میں نظر میں رکھ لیجئے گا، تو انشاءاللہ آپ کو معلوم پڑ جائے کہ میں جسے بہت مضبوط سمجھ رہا تھا اسے توڑنا بریک کرنا تو بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز ایک یہ ہے اس کے اندر جو بہت ساری ویڈیوز ابھی آئی ہیں، چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یار یہ چیز بھی ممکن ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پچھلے دنوں ایک جیولری شاپ کی ایک ویڈیو تھی کہ ایک چوہا اوپر سے جو اندر پی او پی ہوتی ہے نا، تو وہ چوہا پی او پی میں سے سوراخ کر کے آیا، اور جو ایک گلے کا ہار تھا، وہ گلے کا ہار تھا، جو گلے کا ہار رکھا ہوا تھا وہ چپ چاپ سے اس میں سے لے کر کے چلا گیا، اور چونکہ کیمرے لگے ہوئے تھے تو کیمرے میں وہ منظر قید ہو گیا کہ ہار آپ کا کون لے کے گیا؟ وہ چوہا لے کر کے گیا۔ اسی طریقے سے جو دکانوں میں یا گھروں میں کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں، چھپکلی ہوتی ہے، چوہا ہوتا ہے، سانپ ہوتا ہے، کوئی اور دوسرے اس طرح کتا بلی ہوتی ہیں، تو اس طرح کے جانور بھی ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں کو اٹھا کر کے لے کر کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ اس طرح کی ایک دو نہیں کئی ویڈیوز میں نے ایسی دیکھی ہے کہ جس میں چوہا سامان غائب کرتا ہوا دیکھا گیا، بلی نے کوئی سامان جو ہے نا یہاں سے اٹھا کر کے کہیں اور پھینک دیا، تو اس طرح کی ویڈیو چونکہ وہ کیمرے کے اندر قید ہو گئی تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ چیزیں صرف انسان کی حرکت نہیں ہو سکتی ہے، ان بے زبان جانوروں کی حرکت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ انسانوں پہ شک کریں، آپ جنات پہ شک کریں، تو ایک بار یہ بھی نظر مار لیجئے گا کہ کہیں اس طرح کا واقعہ تو نہیں ہوا ہے، تو اس طرح کا حادثہ بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح کی چیزوں کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے آپ کے سامان کو غائب کرنے میں، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ نمبر آتا ہے کہ اگر ساری چیزیں بالکل سیٹ ہیں اور کہیں سے کوئی چوری کا مطلب یہ ناممکنات میں سے ہے کہ چوری ہو جائے، آپ نے اتنی ٹائٹ سیکورٹی کر رکھی ہے، تو پھر آخر میں چانس ہے اس چیز کا بھی کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ جنات نے وہ چیز چوری کی ہو۔ یہ اس لیے ممکن ہے چونکہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، چنانچہ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ ایک جو ہے کچھ غلہ کھانے کا راشن پانی آیا ہوا تھا، گیہوں وغیرہ آئے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ رات بھر اس کا پہرا دینا۔ چنانچہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کی حفاظت پہ لگا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ رات میں ایک بندہ دبے پاؤں آیا اور وہاں سے اٹھا کر کے چوری کر کے وہ اناج وغیرہ غلہ اٹھا کر کے چوری کر کے جانے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ چنانچہ وہ رویا دھویا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، اب نہیں کروں گا، تو میں نے اس کو جانے دیا۔ اگلے دن وہ پھر آیا، پھر میں نے پکڑا، پھر وہ رویا دھویا میرے بچے ہیں مجھے چھوڑ دو، بھوکے ہیں، ایسا ویسا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن وہ پھر آیا، پھر میں نے پکڑ لیا اور میں نے کہا اب تو تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں تجھے حاضر نہ کر دوں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ایسا ہے
میں تمہیں ایک دعا بتا کر کے جا رہا ہوں کہ تم یہ دعا پڑھ لینا تو انشاءاللہ ہر طرح کے جنات و شیاطین سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے آیت الکرسی سکھائی، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا، وہ اصل میں شیطان تھا، جو چوری کر رہا تھا وہ شیطان تھا۔ ہاں اس نے جو حفاظت کا عمل تمہیں بتایا ہے وہ صحیح بتایا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جنات و شیاطین اور آصیب سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ممکن تو ہے کہ جنات چوری کر لیں، یہ ممکن تو ہے، لیکن یہ بہت تاخیر کا درجہ ہے، یہ لاسٹ والا درجہ ہے۔ ورنہ میں نے عرض کیا کہ بھائی اگر ان کو چوری کرنی ہے تو بینک میں ڈاکے ڈالنے چاہیے، جیولری شاپ وغیرہ سے ان کو چرانا چاہیے۔ آپ کے گھر سے 20-30-50 ہزار کا چرا کر کے وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ بہت آخر کی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گھر والوں میں سے کسی نے چوری کی ہے، باہر والا کوئی بندہ آیا ہے، یا تو کوئی چوہا بلی وغیرہ نے اس کو اٹھا کر کہیں اور پھینک دیا ہے، یا وہ کہیں اپنے بل میں اس میں سوراخ میں لے کر کے گھس گیا ہے، چلا گیا ہے، تو اس طرح کے حادثات بھی کیمروں میں قید ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں بھی پاسبل ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر سے سامان غائب ہو رہے ہیں تو اس میں جنات ہی کا ہاتھ ہو، اس میں جنات نما انسانوں کا اور جانوروں کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اگر واقعتاً آپ کے گھر سے چیزیں غائب ہی ہو رہی ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کے لیے علماء نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، کچھ وظائف اور جو ہے نا اس سلسلے میں ذکر کیے ہیں۔ ان اعمال کو کر لیں گے انشاءاللہ تو آپ کے گھر میں چیزیں جو بھی ہوں گی وہ محفوظ ہوگی۔ پہلا عمل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جہاں بھی اپنے قیمتی اشیاء، چیزیں، زیورات، پیسہ وغیرہ رکھیں تو رکھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ پہلا عمل آپ کو کرنا ہے۔ آپ ڈرو میں، کپٹ میں، لاکر میں، جہاں بھی رکھیں اپنا سامان، روپیہ پیسہ رکھتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اس کو رکھ دیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ صبح شام اور رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کا آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ آیت الکرسی بڑے بڑے فضائل ہیں، میں نے بھی ذکر کیا ہے اس کا، تو آیت الکرسی صبح شام بھی اور رات میں سونے کے وقت بھی اس کو پڑھنے کا آپ کو معمول رکھنا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ صبح شام کی جو اور دوسری دعائیں ہیں، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین، یہ جو اور دوسری احادیث کے اندر دعائیں منقول ہیں صبح شام ہونے کی، تو صبح شام کی جو دعائیں احادیث میں منقول ہیں ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پر اپنا قیمتی سامان رکھیں تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کو پڑھ لیجئے آپ، اور وہ دعا یہ ہے فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ بہتر یہ ہے کسی ایک پرچی پر، ایک چٹھی پر قرآن کریم کی آیت لکھ دی جائے اور اپنے سامان، زیورات وغیرہ کے اندر اس چٹھی کو رکھ دیا جائے، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ یہ ایک چٹھی پر لکھ کر کے، پیپر پر لکھ کر کے اپنے سامان کے اندر اس کو رکھ دے، جہاں بھی آپ کے زیورات ہوں، روپیہ پیسہ ہوں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سامان کی، پیسوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، یا تو آپ خود پڑھیں ہلکی آواز سے، زور سے، آپ یا تو اپنے گھر میں خود ہی پڑھیں، یا تو یہ ہے کسی حافظ عالم وغیرہ سے آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنا لیجئے۔ تو یہ 5 عمل آپ کیجئے انشاءاللہ، تو آپ کے گھر میں جو بھی سامان، جو بھی چیزیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان 5 اعمال کی برکت سے آپ کے گھر میں سامان کی اور چیزوں کی حفاظت فرمائیں گے، چیزیں چوری نہیں ہوں گی اور غائب نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو معمولات بنانے ہیں اور یہ چیزیں آپ کو کرنی ہیں۔ چلیں ابھی ذرا ہم ایک چکر لگا لیتے ہیں یوٹیوب کا کہ ہمارے کن بھائیوں نے اور کیا کیا ہم سے سوالات پوچھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے سوالوں کے جواب میں دے چکا ہوں الحمدللہ۔ ہمارے وہ بھائی جو بعد میں شامل ہو رہے ہیں اور انہوں نے اگر کچھ سوالات وغیرہ پوچھے ہوں گے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک بار جو ہے پیچھے سے جو ہے نا اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے، تو انشاءاللہ وہاں آپ کے سوالوں کے آپ کو جوابات مل جائیں گے۔ اچھا یہ نہیں ہے، اچھا کہاں ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، اچھا بشیر مہر، السلام علیکم صاحب، کیسے ہو؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قیو اے آفیشل، جی صحیح کہا مفتی صاحب آپ نے، جی شکریہ جزاک اللہ۔ بشیر مہر، مفتی صاحب بیٹے بیٹی کا عقیقہ کرنا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کب کرے؟ دیکھیں عقیقہ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ عقیقہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ، کہ بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں مرتہن ہوتا ہے، یعنی رہن رکھا ہوا ہوتا ہے۔ بعض حدیث میں فرمایا کہ جب اس کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو آنے والی مصیبتیں بلائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے عقیقہ کرنا سنت ہے، بڑا افضل عمل ہے۔ اس کی برکت سے یہ ہے کہ بچہ بلاؤں سے، آصب و اثرات سے، بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو عقیقہ کر لینا چاہیے اگر اللہ نے وسعت دی ہے، یہ سنت عمل ہے۔ اور کب کرنا چاہیے؟ تو 7ویں دن کرنا چاہیے، بعض حدیث میں ہے 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن،
اس کے بعد اگر بندہ کرے گا تو پھر وہ مستحب کے درجے میں آ جائے گا، یعنی کرے گا تو ثواب، نہیں کرے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن کر لیا جائے۔ عقیقے کا مسنون اور سنت طریقہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کا مطلب یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا وہ دن بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو 7واں دن جو بھی بیٹھتا ہے اس 7ویں دن بچے کی طرف سے لڑکا ہے تو 2 جانور، یعنی بکرا بکری، 2 بکرے یا بکری، لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 اور لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1، اور اگر بڑا جانور ہے تو بڑے جانور میں 2 حصے لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے 1 حصے، اور اگر بڑا جانور ہے پورا کا پورا ایک ہی کی طرف سے کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال 7ویں دن بچے کی طرف سے 2 ذبح کیے جائیں اور بچی کی طرف سے 1 ذبح کیا جائے، اور اس دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال کٹوا کر کے ان کو محفوظ رکھ لیا جائے بالوں کو، اور کسی پلاسٹک کی تھیلی وغیرہ میں رکھ لیا جائے۔ سنار کے پاس جائیں آپ، جویلرز کے پاس، اور وہاں جا کر کے اس کے بالوں کا وزن کرائیں چاندی سے، ٹھیک ہے۔ تو بالوں کا جتنا وزن ہوگا اتنے آپ چاندی خرید لیں، چاندی کی ویلیو لگوا لیں، اور جو اس کی ویلیو، جو بھی اس کی قیمت آئے گی چاندی کی، اس قیمت کو آپ غریبوں میں صدقہ کر دیں۔ چونکہ اب چاندی تو آپ کسی کو دے نہیں سکتے ہیں، تو یہ ہے کہ اس کی جو بھی قیمت آئے گی وہ آپ غریبوں میں اٹھا کر کے صدقہ کر دیں۔ یہ ہے عقیقے کا سنت طریقہ۔ تو اس کی طرف سے جانور ذبح کر دیے جائیں، بال کٹوا لیے جائیں، اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے، اور یہ ہے کہ بچے کا نام وغیرہ رکھ دیا جائے۔ اب رہے گا مسئلہ یہ کہ جو جانور ذبح کیے ہیں اس کا کیا کیا جائے؟ تو آپ پورا کا پورا خود بھی کھا سکتے ہیں، غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، یا بہتر یہ ہے جیسے قربانی کے گوشت میں ہم حصے لگاتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، اس طریقے سے کر دیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پورا کا پورا جانور غریبوں میں دینا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو یہ اس کے گوشت کا مسئلہ ہے۔ عقیقے کا جو گوشت ہے وہ ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں، امیر غریب سب کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے عقیقے کا مسنون طریقہ، اس طریقے سے بچے کا عقیقہ کر دیا جائے۔ یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی حیثیت نہیں دی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل کو بچے کے بڑے ہونے کے بعد میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، وہ مستحب کہلائے گا، اس کو ثواب ملے گا، باقی تو کوئی گناہ کی بات تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اس کا مسئلہ۔ اشرف سلوات، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ فیاض احمد کا السلام علیکم، مجھے داخلہ لینا تھا کہ مدرسہ داخلہ ہو جائے، 20 سال ایج ہے۔ دیکھیں، آپ کو داخلہ جس میں مدرسے میں لینا ہے آپ وہاں جائیں، یا فون کال پہ رابطہ کر لیں، نمبر وغیرہ اگر آپ کو مل جاتا ہے انٹرنیٹ سے تو آپ رابطہ کر لیں اور ان سے پوچھیں پروسیس کیا ہے، کہ مجھے عربی پڑھنا ہے، قرآن حفظ کرنا ہے، مجھے عالم کورس کرنا ہے، تو آپ کے یہاں پروسیس کیا ہے، میں آپ کے یہاں کیسے ایڈمیشن لے سکتا ہوں، اور میں نے سمجھو اب تک کہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے مگر مجھے عالم بننا ہے، تو مجھے کس کلاس میں داخلہ لینا پڑے گا، کس کتاب کا مجھے ایگزام دینا پڑے گا، کیا مجھے تیاری کرنی پڑے گی، یہ سارا آپ ان سے آن کال معلوم کر لیجئے، فون کال پہ معلوم کر لیجئے، پھر وہ جو بتائیں اس کے اعتبار سے تیاری کیجئے۔ اور مدارس میں عموماً عید کے بعد میں داخلے شروع ہوتے ہیں، عید کے فوراً بعد میں، تو آپ عید کا فوراً بعد میں آپ وہ مدرسے میں جائیں، وہاں جا کر کے جیسے انہوں نے بتایا تھا اس کتاب کے جا کر کے ایگزام دے دیں، آپ کا نمبر آ جاتا ہے تو آپ کا ایڈمیشن ہو گیا اور آپ پڑھائی شروع کر دیں۔ وہ چاہے دارالعلوم ہو، مظاہر ہو، وہ چاہے ندوۃ العلماء ہو، وہ چاہے جامعہ جو ہے اشاعت العلوم عقل کنواں ہو، وہ چاہے کوئی بھی مدرسہ ہو جس میں بھی آپ داخلے کا خواہش مند ہے، ہر ایک کا اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ میں یہاں سے سب کا نہیں بتا سکتا ہوں، میں آپ کو ایک وے اور طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ طریقہ کیا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں جی میری عمر 20 سال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی عمر 30 سال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، اگر آپ کی عمر 50 سال بھی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر عمر کے بچوں کا، بڑوں کا مدرسے میں داخلہ ہو جاتا ہے۔ بس آپ ان سے پروسیجر پوچھ لیجئے، مجھے یہ پڑھنا ہے، مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، کون سی کتاب کا ایگزام دینا ہے، کب دینا ہے، کب آپ کے یہاں ایڈمیشن ہے، میں کب آپ کے یہاں آؤں، آپ ان سے معلوم کر لیجئے، جیسا وہ بتائیں اس کو فالو کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کا مسئلہ۔ اوکے چلیے، اور بھی کچھ سوالات ہیں ہمارے بھائیوں کی طرف سے، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اور کیا کیا سوالات ہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا، ہمارے بھائی کا سوال کیا تھا، یہ کہ میرا سوال یہ مکروہ اور حرام میں کیا فرق ہے، اس کا جواب آپ کو دے دیا گیا ہے۔ اور مکروہ کام کرنے سے گناہ ہوتا ہے، جی ہاں گناہ ہوتا ہے، اس کا بھی میں نے جواب دے دیا۔ اچھا، ایک سوال یہ، اللہ تعالیٰ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ کچھ نہیں سنتا ہے کسی کا، نہ نماز ہوتی ہے، یہ میرے دوست کو ایک حافظ صاحب نے بولا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے، یہ بتانا ضرور۔ یہ کون ہے، عبد الرحمن ہے کوئی؟ اچھا نہیں جی، جو لاسٹ یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 1 گھنٹے کچھ نہیں سنتا، کسی کی نمازیں نہیں ہوتی، یہ ساری غلط ہے، اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ کسی کا اگر یہ عقیدہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ دائرہ اسلام سے نہ نکل جائے۔ آپ کو کس حافظ صاحب نے بتایا، ان کا نمبر مجھے ضرور دیجیے گا، میں بھی بات کر کے پوچھوں کہ آخر انہوں نے یہ بات فالتو کی نکالی کہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں
आयतुल कुर्सी के अंदर है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि अल्लाह ताला को ना ऊँग आती है ना नींद आती है। अल्लाह ताला नींद से ऊँग से मावरा है। अल्लाह ताला हमेशा से है, हमेशा रहेगा, हमेशा जागा हुआ है। अल्लाह ताला कभी सोते नहीं हैं, कभी आराम नहीं करते हैं, ना उन्हें थकन महसूस होती है, ना नींद आती है, कुछ नहीं होता है। बंदों की तरफ हर वक्त मुतवज्जे रहते हैं और हाजिर रहते हैं, और जब भी बंदे पुकारते हैं अल्लाह ताला उसको सुनते हैं। इसलिए ये कहना कि जी अल्लाह ताला एक घंटा सुनते नहीं हैं, नमाजें भी नहीं होती है, सरासर बकवास है, फालतू बात है, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। ये अक़ीदा रखना शायद कि ये शिरकिया कुफरी अक़ीदा ना हो जाए, इसलिए ये अक़ीदा रखना दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। जिसने भी बताई है गलत बात बताई है। जी, दूसरे भाई का सवाल है, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है, खुतबात जुमा यानी दीनियात का खुतबा जुमे में पढ़ सकते हैं क्या? उसका पढ़ना कैसा है, इसके बारे में ज़रा जो है वजाहत फरमा दें। देखें जी, जो दीनियात का जो बहुत सारी किताबें हमने देखी हैं, तो हमारा तजुर्बा ये है कि दीनियात से जो किताबें छपती हैं, शाये होती हैं, तो वो मोतबर उलमाए दीन की ज़ेर निगरानी वो किताबें तैयार होती हैं। तो अगर आपके पास में अगरचे खुतबात दारुल भी एक किताब है जिससे मैं खुतबे पढ़ता हूँ, और बहुत सारी खुतबाती किताबें मौजूद हैं जिनसे जुमे का खुतबा पढ़ा जाता है, तो दीनियात का अगर वो खुतबा है, अरबी का जो खुतबा हम पढ़ते हैं नमाज से पहले, उसकी बात कर रहा हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं बिलाशुबा। दीनियात का खुतबा है तो ये मोतबर ही है, चूँकि वहाँ की किताबें उलमा की निगरानी में तैयार होती हैं, छपती हैं, तो वो खुतबात जुमा मोतबर है, आप जुमे में उसको पढ़ सकते हैं। माजिद अंसारी का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, वंदे मातरम का क्या मतलब है? एक भाई ने और सवाल पूछा था। देखिए, वंदे मातरम इसका मतलब होता है कि ए धरती माँ, मैं तेरी पूजा करता हूँ, तेरी इबादत करता हूँ। वंदे मातरम, वंदना के माना होता है इबादत करना, किसी को पूजना, किसी की परस्तिश करना, किसी की इबादत करना, ये वंदना के मान आते हैं, वंदन के मान आते हैं। तो वंदे मातरम यानी ए ज़मीन, ए धरती, मैं तेरी पूजा करता हूँ। तो इस्लामी एतबार से ये जो लफ्ज़ है ये शिरकिया लफ्ज़ है, चूँकि परस्तिश और पूजा और इबादत के लायक ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत अगर की जाए, किसी को भी अगर पूजा जाए, तो ये सरासर शिरक है और कुफ्र है। इसलिए उलमा ने यह लफ्ज़ कहने से, और ये जो गीत है इस गीत के कहने से मना किया है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ यही गीत पढ़ना वतन से मोहब्बत की अलामत नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारे अशार हैं, नज़में हैं जिनको पढ़ा जा सकता है। इसलिए ये लफ्ज़ नहीं पढ़ना चाहिए, ये नज़म भी नहीं पढ़नी चाहिए। ये सरासर इस्लामी एतबार से शिरकिया और कुफरिया लफ्ज़ है और कुफरिया नज़म है, वंदे मातरम। ठीक है, हाँ, चूँकि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो धरती को अपनी माँ मानते हैं, धरती माता भी कहते हैं, इसकी पूजा भी करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, इसी के अलावा और इस तरह के बहुत सारे जानवर हैं, जानवर जिनकी इबादतें की जाती हैं। तो बहुत सारे हर किस्म के लोग हैं दुनिया के अंदर, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन हम मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, और इबादत, परस्तिश, पूजा के लायक सिर्फ उसी एक ज़ात को मानते हैं। उसके अलावा अगर किसी नबी को भी कोई इबादत के लायक मानता है तो ये भी शिरक है। नबी भी इबादत के लायक नहीं हैं, ठीक है, सिर्फ इबादत के लायक अल्लाह की ज़ात है। तो ज़मीन भला कैसे हम उसकी इबादत को जायज़ करार दे सकते हैं? तो इस्लामी नुक्ता नज़र के एतबार से ये शिरकिया जुमला है, तो इसके बोलने पढ़ने से बचना चाहिए। मोहम्मद शेब ऑफिशियल कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, दरियाफ्त ये करना है कि घरों में मूज़ी जानवरों से हिफाजत के लिए जो राई पढ़ी जाती है उस पर क्या पढ़ा जाता है? जी, वैसे तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सूरह फातिहा 3 बार, कुल हुवल्लाह और आयतुल कुर्सी, इनको पढ़ करके आप जो भी अमल करेंगे, जो भी काम करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह उसमें अल्लाह की मदद, उसकी तायद शामिल हाल होती है। तो आप ये पढ़ करके देख लीजिए कि आपको फ़ायदा हो जाए। चूँकि मैं तो कभी पढ़ी नहीं है, किसी को मैंने देखा और सुना भी नहीं है कि मैं उससे मालूम करता, पूछता। अलबत्ता ये है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये मुजर्रब हैं, आप इंशाअल्लाह इनको अमल में लेकर के आएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, दोनों ईदों की नमाज़ के बाद सलाम फेरने के बाद तकबीर तशरीक़ का क्या मसला है? मैंने जवाब दे दिया कि पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक साहिब कह रहे हैं कि जी ईद मीलादुन नबी मनाना जायज़ है या नहीं? बाज़ उलमा फरमाते हैं जायज़ है, बाज़ उलमा फरमाते हैं जायज़ नहीं है। ईद मीलादुन नबी, देखिए ईद मीलादुन नबी, ईद के माना है खुशी, मिलाद के माना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, और नबी तो है ईद मिलादुन नबी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी का मौका, जिसे हमारे दयार में 12 रबीउल अव्वल कहा जाता है। इसे यौम मौलूद, ईद मिलादुन नबी भी कहा जाता है। इसके ऊपर मेरा एक बयान है, आप उसको सुन लीजिएगा, ऑडियो बयान है, मैंने कभी अपने मस्जिद में किया था जुमे के दिन पे, कि ईद मिलादुन नबी एक मेरा बयान है, मनाना जायज़ नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी वजूहात हैं। एक मेरा बयान है कि 10 शर्तें मैंने उसके अंदर बयान की हैं कि अगर 10 शर्तें पाई जाएँ तो फिर ईद मिलाद मनाया जा सकता है। ईद मिलाद का मतलब ये है कि ऐसी महफिल, ऐसी मजलिस कायम की जाए कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक किया जाए। उलमा फरमाते हैं
کوئی بھی ایسی بات، ایسی مجلس، ایسا موقع کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو وہ باعث برکت ہے، باعث خیر ہے۔ یہاں تک کہ وہ چیزیں کہ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، آپ سے منسوب ہے، ان کا ذکر کرنا بھی باعث خیر ہے اور باعث عبادت ہے، تو پھر میلاد النبی کیسے یہ عبادت نہیں ہوگا؟ البتہ جس طریقے سے، یہ سمجھنے کی بات ہے، اور جو منع کرتے ہیں وہ اسی اعتبار سے منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو البتہ جس طریقے سے آج ہمارے دیار میں، ہمارے علاقوں میں جس طریقے سے عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ سراسر بدعت ہے، رسم ہے، خرافات ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ وہ بہت ساری خرابیاں ہمارے یہاں کیا ہے؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس دن چاروں طرف جھنڈیاں لگائی جائیں گی، قمقمے لائٹیں روشن کیے جائیں گے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے، ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کیک کاٹا جاتا ہے اور اس پہ پڑھا جاتا ہے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ تو ایک مسلمان کے لیے ہیپی برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا یہ طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیک کاٹ رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں آپ، یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے انہی لوگوں میں شامل کر لیا، اسی طریقے سے آپ حضور کا بھی جو ہے جنم دن منا رہے ہیں۔ تو اس لیے، اور اس طرح کی یہ ایک دو خرافات نہیں ہے، بہت ساری خرافاتیں محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، وہیں پہ عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہیں پہ مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے بڑے بڑے اسپیکر لگا کر کے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان کا اتنا شور ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، جو بی پی کے پیشنٹ ہیں، دل کے مریض ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس سے کبھی کبھی جلوس نکالے جاتے ہیں باقاعدہ، جن سے راستے ٹریفک جام ہوتی ہیں، سڑکیں جام ہوتی ہیں، لوگوں کو ایذا تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ یہ وہ سارے اسباب ہیں کہ ان اسباب کی وجہ سے علماء منع فرماتے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، اس سے کوئی دنیا کا بدقسمت آدمی آپ کو منع نہیں کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا باعث خیر و برکت ہے، آدمی کے لیے باعث درجات کا ہے، یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، بھلا اس سے آپ کو کوئی کیسے منع کر سکتا ہے؟ لیکن غلط طریقے سے اگر کیا جائے گا تو اس غلط طریقے کی وجہ سے پھر علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ کر رہے ہیں ثواب کی وجہ سے، مگر ان بعض وجوہات کی وجہ سے آپ کو گناہ مل رہا ہے، تو اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ذات کا آپ ذکر مبارک کریں مگر ساتھ میں گناہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں، تو یہ آپ کے لیے بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ ہونی چاہیے آپ کے اوپر رحم و کرم کی بارشیں، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر عذابات نہ جائیں، اس وجہ سے علماء منع فرماتے ہیں۔ تو جو منع کرتے ہیں وہ اس وجہ سے منع کرتے ہیں کہ آج ہم نے اس کے ساتھ میں بہت ساری بدعت و خرافات، رسومات، غلط چیزیں ہم نے شامل کر لی ہیں، اس وجہ سے منع کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے جائز کہا ہے وہ جائز انہوں نے صرف یہی کہا ہے کہ بدعات و خرافات، رسومات سے پاک ہو کر کے اگر کہیں پر جمع ہو کر کے حضور کا ذکر مبارک کیا جائے، کہیں پر آپ کی سوانح کو بیان کیا جائے، کہیں پر آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، تو پھر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ یہ مسئلہ ہے میلاد کا۔ لوگ اس میں غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، جو ہے کوئی جو ہے حد سے زیادہ غلو کرتا ہے اور کوئی بالکل ہی اس کو ذہن سے نکال دیتا ہے، تو اس لیے صحیح مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، ایک صاحب کہہ رہے مفتی صاحب منت کیا ہوتا ہے اور کس چیز کی منت کر سکتے ہیں؟ ہم بہار پورنیہ ضلع سے ہیں اور ہمارے یہاں لوگ 7 پیر کا منت کراتے ہیں۔ دیکھیں منت کا مطلب ہوتا ہے، آگے انہوں نے کیا لکھا کہ اس میں ناچ گانا بھی ہوتا ہے، اس کو کیسے روکیں؟ منت اور نظر کے بارے میں واضح کریں۔ دیکھیں منت کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی دل میں یہ نیت کر لے کہ اگر اس طرح کا کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا، صدقہ خیرات کروں گا، جانور ذبح کروں گا۔ تو کسی عبادت کی آدمی نیت کرتا ہے، عبادت کی آدمی نیت کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے نظر اور منت۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا پورا کرنا واجب ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ منت وہی منعقد ہوگی اگر کسی عبادت کی منت مانی جائے۔ جیسے میں نماز پڑھوں گا، نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن پڑھوں گا، قرآن پڑھنا عبادت ہے، صدقہ خیرات کروں گا وہ عبادت ہے، قربانی کروں گا یہ عبادت ہے۔ تو اگر منت مانی گئی ہے کسی عبادت کی تو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر کسی غلط چیز کی منت مانی گئی ہے کہ اگر جو ہے یہ کام ہو گیا تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، علماء فرماتے ہیں یہ غلط ہے، یہ منعقد ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، نظر النیاز کے بارے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس چیز کہ آپ صحیح چیز کے لیے آپ منت مانیں، ٹھیک ہے نا، صحیح چیز کے لیے آپ منت مانیں۔ جیسے آپ نے لکھا ہے کہ 7 پیر کا یعنی کسی بزرگ کے نام پہ منت کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نظر کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اس کی عبادت آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے، اور اگر اس میں ناچ گانا بھی جیسے آپ بتا رہے ہیں اس کے اندر ناچ گانے، ڈی جے وغیرہ یہ سب چیزیں شامل کر لیے جائیں تو وہ تو اور جائز نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی نظر و نیاز، اس طرح کی منتیں جس میں ناچ گانے، خرافات، اس طرح کی چیزیں شامل کر لی جائیں، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہوگی، یہ سراسر ناجائز اور حرام ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے چلیے، جمیل احمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا عدت میں ویڈیو کال پر یا وائس کال پر لیڈیز یا جینٹس محرم سے بات کر سکتے ہیں؟ محرم سے بات کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
البتہ یہ ہے کہ آلتو فالتو باتیں نہ کی جائیں، ضرورت کی باتوں تو کر لی جائے۔ یہی مسئلہ ہے، اگر آپ کو غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی چیز ڈسکس کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے کہ غیر محرم سے بات کرنے کی نوبت آ گئی ہے، تو عدت میں فون کال پہ بھی بات کی جا سکتی ہے، یا کوئی گھر میں آ گیا ہے گھر میں بھی بات چیت کی جا سکتی ہے پردے میں رہ کر کے، لیکن ضرورت کی بات کی جائے، ہنسی مذاق ٹھٹے آلتو فالتو تیری میری یہ سب چیزیں، یہ سب باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو جو جائز بات ہے وہ کی جا سکتی ہے، محرم سے بھی غیر محرم سے بھی، اور آلتو فالتو باتیں پھر وہ نہ محرم سے کرنی چاہیے نہ کسی اور سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ عدت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے، اور عبادت، نماز، روزہ، تلاوت، یہ سب چیزوں پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں، اور جو بھی ہمارے مسئلے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو حل فرما دے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، کیا کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم جی، کیا ماریہ کیا کہہ رہے ہیں، کسی کی عدت پوری ہونے پر ان کے مائکے سے ان کے لیے 3-4 جوڑے کپڑے آئے ہیں، تو کیا وہ کپڑے صرف وہی پہن سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہمارے یہاں ایک رسم بن گیا ہے کہ جی عدت سے نکالنے کے لیے اس کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ اگر نئے کپڑے نہ پہنے عدت والی عورت تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج تک کی عدت میں یہ عدت سے نکلی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ محض رسم ہے، اس طرح کی رسموں کا ترک کرنا، چھوڑنا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ جو رسم بن گئی ہے اس رسم کو ترک کرنا چاہیے، یہ جو 3-4 جوڑے آتے ہیں اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، کوئی جوڑا ووڑا نہیں بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں نہاتی ہیں، نہا کر کے نئے کپڑے پہن کر کے پھر 2 قدم گھر سے باہر جا کر کے نکالتی ہیں، مطلب گھر سے باہر گئی پھر واپس آ گئی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے عدت پوری ہو گئی، عدت سے نکل گئی۔ یاد رکھیے یہ سارے فالتو باتیں ہیں، یہ اغلاط العوام میں سے، ایسا نہیں ہے۔ عدت سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ وقت پورا ہوا، طلاق کی عدت ہے تو 3 ماہواری، اور مرض وفات کی عدت ہے، مرنے کی اگر عدت ہے تو وہ 4 مہینہ 10 دن، تو جیسے ہی یہ وقت گزرا تو عدت آٹومیٹک ختم ہو گئی۔ عورت کا گھر سے باہر جانا، نہانا، نئے جوڑے پہننا، نئے کپڑے پہننا، دعوتیں کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وقت پورا ہو گیا تو عدت بھی ختم ہو گئی۔ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہم نے اور اس میں شامل کر لی ہیں، ایڈ کر لی ہیں، یاد رکھیں کہ یہ ساری بدعت و خرافات کے اندر داخل ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے، ان سے ہمیں اعتراض کرنا ہے، ورنہ کل کو کوئی اور دوسری چیزیں شروع ہو جائیں گی اسی کے نام پہ۔ اچھا، یہ ایک بھائی عبدالحفیظ کہہ رہے ہیں، میرا نام عبدالحفیظ، حلیمی، پلتھرا روڈ، ضلع بلیا، کہتے ہیں مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جے بولنا اسلام میں کیسا ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بول رہا ہو تو اس پر کیا حکم لگے گا، وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیں۔ دیکھیں، وندے ماترم کا تو میں نے بتا دیا ہے کہ شرکیہ لفظ ہے، اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ کوئی بندہ جانتا ہے اور پھر بھی وہ لفظ کہہ رہا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے وندے ماترم بولنے پر۔ رہ گئی بات بھارت ماتا کی جے، تو اس میں ماتا نکال دو، بھارت کی جے ہو یہ آپ بول سکتے ہیں، چونکہ جے کے معنی ہے فتح، کامیابی اور کامرانی، ٹھیک ہے، سکسیس جسے کہتے ہیں، تو بھارت کی جے ہو یہ لفظ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بھارت ماتا کی جے ہو اس لفظ کو بولنے سے ہمیں احتیاط کرنا ہے، چونکہ بھارت ہماری ماتا نہیں ہے، بھارت سے ہمیں پیار ہے، وطن عزیز ہے ہمارا، ہمارے دلوں میں رہتا ہے، ہم اس کے لیے جان دے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، یہ ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر یہ خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن بھارت ہماری ماں ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہماری ماں وہ ہے جس نے ہمیں جنم دیا ہے، قرآن کریم میں بھی یہی کہا گیا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، تمہاری مائیں وہ ہیں کہ جنہوں نے تم کو پیدا کیا یا جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، ٹھیک ہے، وہ تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، وہ تمہاری جو ہے نا رضائی مائیں ہیں جن سے تم پیدا ہوئے، وہ تمہاری جو ہے اپنے نسبی اور حقیقی ماں ہیں، صلبی مائیں ہیں، تو ہماری مائیں وہ ہیں، یہ ہماری ماں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگوں نے کسی چیزوں کو ماں بنا لیا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ بھارت جے ہو اس کی تو گنجائش ہے کہ بھئی بھارت ہمارا ہمیشہ کامیاب رہے، کامران رہے، فتح یاب رہے، اس کو تو بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بھارت ماتا کی جے ہو اس لفظ کو بولنے سے اعتراض کرنا چاہیے، چونکہ بھارت ہماری ماتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ تھوڑا باریک سا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بھارت ماتا نہیں، بھارت کی جے ہو اسے بولیے گا، آپ شوق سے بولیے گا، شان سے بولیے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، آگے چلیے، یہ کہہ رہے ہیں کیا ہے یہ ٹی ایس ایڈیٹیز کہہ رہے ہیں، میں نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے نماز جنازہ پڑھانے والے کو 1500 روپے دے دیے، تو یہ پیسے لینا کیسا ہے؟ لیا جا سکتا ہے، کسی نے اگر اپنی خوشی سے آپ کو کوئی ہدیہ دیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے قرآن کریم پڑھ کر اس شخص کے نام پر بخش دیا، پھر میں نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ میں نے 1500 روپے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو قرآن پڑھ کر بخشنے کے لیے ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں بھائی، یہ قرآن پڑھ کر کے بخشنے کے بجائے نماز جنازہ پڑھانے کا لیا ہوگا تو زیادہ مناسب رہے گا یہ، ٹھیک ہے، چونکہ قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کرنا پھر اس پہ پیسے لینا، اس سے علماء نے منع کیا ہے، آپ نے مسئلہ بالکل الٹا کر دیا۔ تو بہرحال جب آپ نے مانگی نہیں ہے، کسی نے اپنی خوشی سے آپ کو پیسے دے دیے، ہدیہ دے دے، تو وہ آپ کے لیے لینا جائز ہے،
قرآن آپ نے بخش دیا بہت اچھی بات ہے، مگر یہ نیت کرنا کہ یہ پیسے قرآن بخشنے کے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ قرآن پڑھ کر کے اس کا معاوضہ لینا خاص کر کے میت کے ایصال ثواب کے لیے علماء نے اس سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن خوانی جو منع ہے، گھروں میں بچوں کو بلا کر کے میت کے لیے قرآن خوانی جو کی جاتی ہے، تو علماء نے اس سے اسی لیے منع کیا ہے کہ یہاں قرآن کو بیچا جا رہا ہے، تو اس لیے وہ پیسے آپ نماز کے سمجھیں یا بس ایسے ہدیتاً سمجھیں، بھائی آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، انہوں نے خوش ہو کر کے آپ کو دے دیے تو بات ختم ہو گئی ہے، اس کے کہ اس کے وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ماریا نام کا معنی کیا ہے؟ جی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ماریا نام کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پوسٹ میں جن لوگوں نے ہم سے جو سوال کیے ہیں ان کے تقریباً سبھی کے میں نے جواب دے دیے ہیں۔ چلیے اب پھر سے ہم لوگ چلے آتے ہیں اپنے لائیو پروگرام کے اندر، دیکھتے ہیں ہمارے کچھ بھائیوں نے اور بھی کچھ سوالات کیے ہیں کیا۔ جی سوال کیے ہیں کئی سارے سوال ہیں، عقیقے کا مسئلہ ہو گیا، لانا کیا کہہ رہے ہیں، یہ 20 سال کی ایج ہے، یہ بھی ہو گیا ہے۔ مولوی کی آن لائن کلاس نہیں ہے کیا؟ اگر ہے تو بتائیے۔ بھائی آن لائن کلاسز کے وہ فائدے نہیں ہیں، آن لائن کلاسز کے وہ فائدے نہیں ہیں جو فیس ٹو فیس بیٹھ کر کے ہے، اس لیے آپ مولوی اور عالمیت کی جو کورس ہے وہ مدرسے کے اندر جا کر کے آپ کریں، اسی کے اندر بہترائی ہے اور اسی سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آن لائن ہوگی بھی تو بھائی میرے علم میں تو نہیں ہے، نہ مجھے پتہ ہے، نہ میں سجیسٹ کروں گا، میں تو آپ کو یہی رائے مشورہ دوں گا کہ آپ مدرسے میں جا کے ایڈمیشن لیں، وہیں جا کر کے آپ تعلیم حاصل کریں، آپ اللہ والوں کے سامنے بیٹھیں گے، استاذوں کے سامنے بیٹھیں گے، ان کی ذات سے جو آپ کو نفع پہنچے گا وہ آن لائن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں قیو آفیشیل؟ السلام علیکم جی مفتی صاحب، اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو کسی کے گھر گئی تو تجھ کو طلاق ہے، لیکن پھر بعد میں اسی وقت کہا کہ چلی جا کوئی طلاق نہیں، تو کیا طلاق ہو گئی یا نہیں اگر چلی گئی تو؟ دیکھیں طلاق معلق اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی کسی فعل پر کسی کام پر طلاق کو معلق کر دے کہ اگر تو نے ایسا کیا ویسا کیا تو تجھے طلاق۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کام ہوگا تو بیوی کو طلاق پڑ جائے گی۔ یہ مسئلہ یاد رکھنے کا بات ہے کہ جب ایک بار طلاق کو معلق کر دیا تو وہ واپس نہیں ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ پہلے کہا کہ اگر گھر گئی تو طلاق، پھر کہا جا چلی جا کوئی بات نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ طلاق معلق واپس نہیں ہوتی ہے، طلاق معلق واپس نہیں ہوتی ہے، جب ایک بار بول دیا تو بات ختم۔ اب بھلے آدمی 100 بار بولے کہ جی نہیں کوئی بات نہیں، چلی جا میں نے وہ واپس لے لی، نہیں، اب وہ مسئلہ پڑ کے رہے گا، جب بھی وہ فیل ہوگا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ تو اگر بیوی اس شخص کے گھر چلی جائے کہ جسے گھر جانے سے منع کیا تھا، طلاق کو معلق کیا تھا، تو طلاق پڑ جائے گی۔ اگر ایک طلاق بولا تھا تو پھر یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کر لیا جائے، دوبارہ بیوی نکاح کے اندر آ جائے گی۔ طلاق معلق سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ طلاق بائن واقع ہوتی ہے، یعنی نکاح ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ نکاح کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو باقی طلاق تو پڑے گی ہی پڑے گی، جب ایک بار بول دیا تو بات ختم، اوکے، یہ مسئلہ ہے۔ محمد ہارون کہہ رہے ہیں حضرت اتحیات میں بیٹھتے ہی اگر امام رکوع سے اٹھ جائے تو کیا کریں، پوری پڑھیں یا امام کے ساتھ اٹھ جائے؟ جی دونوں شکل علماء نے بیان فرمائی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی اپنے اتحیات جلدی مکمل کر لے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام کے ساتھ میں آپ کو بھی اٹھ جانا چاہیے، چونکہ آپ امام کے تابع ہیں، تو امام کی نماز ہو گئی تو آپ کی بھی نماز ہو گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ بھئی جب تک کہ آپ پوری مکمل نہیں کر لیں گے تب تک کہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، آپ بقدر فرض اگر بیٹھ گئے ہیں تو آپ کا جو ہے اتحیات ادا ہو گیا ہے۔ تو دونوں شکلیں ہیں، آپ کے دل میں جو اس وقت دل گوارا کرے اس اعتبار سے آپ عمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جلدی سے اتحیات مکمل کر کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کیو آفیشیل کہہ رہے ہیں مفتی صاحب حرام ناجائز میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ مترادفات میں سے یعنی حرام کو ہی ہم ناجائز بھی کہہ دیتے ہیں، اور حرام کا جو ہے مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو نص قطعی سے ثابت ہو، قرآن و حدیث سے یقینی طور پر قطعی طور پر ثابت ہو، اس کو حرام کہا جاتا ہے، جس کو کرنا جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، اور جس کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو حرام اور ناجائز ایک دوسرے کے متبادل میں بولے جاتے ہیں۔ ہیما خاتون السلام علیکم مفتی صاحب، آپ نے کہا تھا ایم قاسمی صاحب سے پوچھیں گے، مصباح نام ہمارے نبی کے، جی مجھے یاد نہیں رہا اور آپ نے بعد میں یاد نہیں دلایا، تو آپ مجھے بعد میں یاد دلا دیجئے، چیزیں کبھی کبھی ذہن سے نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یاد دلا دیجئے انشاءاللہ، میں پوچھ لوں گا ان سے۔ صوفیہ کیا کریں، کیا ہم سورہ ملک شام کو پڑھ سکتے ہیں؟ جی کسی بھی وقت پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن عشاء کے بعد اگر پڑھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں عشاء کے بعد یعنی رات میں سونے کے وقت جو سورہ ملک پڑھے تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کرے گی، ایسا بعض حدیث میں ہے، اور بعض حدیث میں مطلقاً ہے کہ قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک صورت یہ ہے کہ جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی بخشش کروائے گی، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، البتہ افضل بہتر یہ ہے کہ رات میں عشاء کے بعد پڑھا جائے، سونے کے وقت میں یا سونے سے پہلے، عشاء کے بعد آپ پڑھ لیں، جس وقت آپ چاہے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔
اوکے، کیا کہہ رہے ہیں کہ آفیشیل اگر مغرب کی 2 رکعت چھوٹ جائیں تو کیا مسبوق 1 رکعت کے بعد قاعدہ کرے؟ اگر قاعدہ نہیں کیا تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، مغرب کی نماز کا جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے اس کے اوپر میری ویڈیو جو ہے نا موجود ہے کہ مغرب کی نماز کی اگر کسی کی 1 رکعت چھوٹ جائے تو وہ نماز کیسے مکمل کرے گا، تو وہاں آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے میری، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ وہاں آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ اگر نہیں ملتی ہے تو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجئے، آپ کے پاس میرا رابطہ نمبر ہوگا تو وہاں میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا، تفصیل سے میں نے وہاں آپ کو سمجھایا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حافظ محمود اشرف، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بشیر میر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بیوی بڑا موبائل چلاتی ہے اور انسٹاگرام زیادہ چلاتی ہے، کئی بار سمجھا چکا ہوں نہیں مانتی، کیا گناہ ہوگا؟ ضرور جواب دیں۔ دیکھیں، انسٹاگرام وغیرہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو فالتو لغویات کے اندر آتی ہیں، چونکہ اس میں لوگوں کے فالتو فوٹوز آئیں گے، ویڈیوز، ریلس وغیرہ آئیں گی، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ موبائل کے اندر اس طرح کی آپ سیٹنگ کر دیں کہ جس سے انسٹاگرام اس کا اوپن ہو ہی نہیں، آپ کا اس کا جو ہے نا فون میں رہے، انسٹاگرام انسٹال رہے، لیکن ایسے کوئی لاک اپلیکیشن سسٹم کر دیں کہ جس سے وہ کھلے ہی نہیں، اس سے اوپن ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ باقی ان کو سمجھانا بجھانا چاہیے کہ بھئی یہ چیزیں دیکھنا اچھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہی وقت آپ نماز میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، بچوں کی تربیت میں یا ماں باپ کی خدمت میں لگائیں گے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہی مشورہ دے سکتا ہوں آپ کو۔ باقی یہ سوشل میڈیا کا جو چلانا ہے آج کل اتنا عام ہو گیا ہے کہ آپ چاہ کر بھی آپ اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ نظام الدین کا السلام علیکم مفتی صاحب، میں تھوڑی دیر بعد جڑوں گا، معافی چاہتا ہوں جی، کوئی بات نہیں ہے۔ شیخ صابر کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، قضا نماز کی کیا ترتیب ہے؟ قضا نماز کی ترتیب کیا مطلب؟ ویسے اس کے اوپر میرا ویڈیو ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے۔ قضا نماز سے مراد یہ ہے اگر آپ کی 1 نماز قضا ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، تو قضا نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں صرف فرائض پڑھے جاتے ہیں اور واجب نماز جو ہوتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ وقت اگر نکل گیا ہے، دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے تو پھر صرف فرض نماز کے قضا ہوگی، ٹھیک ہے؟ سنتیں اور نوافل کے قضا نہیں ہوتی ہے۔ باقی رہ گئی یہ کہ اگر کئی ساری نمازیں چھوٹی ہیں تو کیسے قضا کریں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ترتیب وار قضا کر لیں۔ جیسے آپ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء چھوٹی ہے تو پہلے ظہر کی پڑھ لیں، پھر عصر کی پڑھ لیں، پھر مغرب کی پڑھ لیں، پھر عشاء کی پڑھ لیں، تو آپ ترتیب وار اس طریقے سے پڑھ لیں۔ اور چونکہ بعد میں آپ قضا کر رہے ہیں تو ظہر کی صرف 4 رکعت پڑھیں گے، عصر کی صرف 4 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گے، اور عشاء میں عشاء کی 4 رکعت اور 3 وتر بھی ساتھ میں قضا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بعد میں جب قضا نماز ادا کریں گے کسی دوسرے وقت میں تو اس وقت صرف فرض نماز کی قضا ہوتی ہے اور واجب نماز کی قضا ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب، ابو عبیدہ جی وعلیکم السلام، آفیشل جزاک اللہ، آمین ویاکم۔ اے ڈی کڈس مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بز گروکل سے ارننگ کرنا کیسا ہے، کیا اس کی ارننگ جائز ہے؟ دیکھیں جی، دنیا میں آج کل میرے خیال سے لاکھوں کیا کروڑوں کی تعداد میں ایسی اسکیمیں، ایسی کمپنیاں، ایسی اپلیکیشنز ہیں کہ جن سے لوگ کما رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ ہمیں سب کے بارے میں نہیں پتہ ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں میں اس کا نام بھی پہلی بار سن رہا ہوں۔ تو اصل ضابطہ یہ ہے کہ آپ جس بھی، وہ چاہے موبائل اپلیکیشن ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی اسکیم ہے، وہ کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جس چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں یہاں مت معلوم کیجئے، آپ فون پہ یا واٹس ایپ وغیرہ پہ اس کی پوری تفصیل بتا کر کے معلوم کیجئے کہ جی یہ کمپنی ہے، یہ اسکیم ہے، یا یہ شیئرز مارکیٹ ہے، یہ ہے، اس کے اندر جڑنے کا طریقہ یہ ہے، اس میں اتنا پیسے انویسٹ کرنا پڑتا ہے، یہ لوگ اپنے کیا کیا پروڈکٹ خریدتے ہیں، کہاں کماتے ہیں، ہم کو نفع نقصان کیسے دیتے ہیں، تو یہ ساری تفصیلات آپ بتائیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ مسئلہ معلوم کریں گے۔ ایک مفتی جب ہی آپ کو مسئلہ بتا سکتا ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کمپنیوں کا کہ بھئی ہم نے ہر کمپنی کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ ہم سے پوچھیں گے، میں دیکھ کر کے بتا دوں گا کہ ہاں اس کمپنی میں لگا سکتے ہیں، اس میں نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہے، کس کا اکٹھا کریں گے؟ صرف ممبئی کے اندر 10,000 کمپنیاں ہیں۔ اپلیکیشن کی بات کریں تو ہزاروں اپلیکیشنز ایسی ہیں جنہیں لوگ انسٹال کر کے اس میں پیسہ لگا کر کے اپنا بزنس کر رہے ہیں، ارننگ کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک کے بارے میں معلومات رکھنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ آپ جب ہمیں کسی چیز کی ڈیٹیلز بتائیں گے، تفصیلات بتائیں گے، تو وہ اس کے ٹرم کنڈیشن کو دیکھ کر کے ایک مفتی آپ کو مسئلہ بتاتا ہے، فتویٰ بتاتا ہے کہ بھئی اگر اس کے ٹرم کنڈیشن ہیں، اس کے کاروبار کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کے بزنس کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کے شیئرز خریدنے بیچنے کا طریقہ یہ ہے، کمپنی میں جوائن کرنے کا طریقہ اور اس کے کیا کیا اس کے اصول و ضوابط ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے مفتی کسی بھی چیز، کمپنی، شیئرز وغیرہ، اپلیکیشن وغیرہ کے بارے میں آپ کو فتویٰ دیتا ہے۔ تو تبھی آپ کو کوئی صحیح سے گائیڈ کر سکتا ہے جب آپ یہ ساری تفصیلات بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بتائیں گے انشاءاللہ تو اس کا آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ ہاں، کیا کہہ رہا مفتی صاحب، میں آپ سے مدینہ جاتے میں ملا تھا۔ اچھا، ابھی تو یاد نہیں ہے، تھوڑا سا آپ یاد کرائیں گے تو انشاءاللہ یاد آ جائے گا مدینے جاتے ہوئے۔ اچھا، ایک بھائی تو ہمارے وہ تھے کہ جن سے ادھر ہماری مسجد کون سی تھی وہ،
ایک مسجد میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے، وہاں ان سے ملاقات ہوئی، ایک بھائی جو ادھر شاید دہرادون وغیرہ سے کہیں سے تعلق رکھتے تھے، تو ابھی ان کی ویڈیو ڈالوں گا میں وہ. تو خیر کہاں ملاقات ہوئی تھی یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے تھوڑا یاد دلا دیں گے تو انشاءاللہ یاد آ جائے گا. آگے چلیے کیا کہہ رہے ہیں. اے ڈی کڈس مفتی صاحب، اچھا یہ تو ہو گیا. چلے ہمارے مفتی صاحب کا بیان آنے والا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. مفتی صاحب چاند محمد نام رکھنا کیسا ہے، اس کا معنی کیا؟ بھائی چاند کے معنی تو چاند ہے ہی، ٹھیک ہے. چاند کے معنی خوبصورتی کے بھی آتے ہیں، تو چاند محمد نام رکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا منصور احمد بدر، کھانے کا وقت ہو گیا ہے. جی گھر والوں کا میسج آ گیا ہے کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے. ہمارے پروگرام کو بھی 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے. جو ہمارے سوالات رہیں گے نا انشاءاللہ ان کو اگلے ہفتے کے لیے اٹھا کر کے رکھ لیجیے. دیکھیے 9:30 بجے ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 9:30 کو ہمارا پروگرام شروع ہو جاتا ہے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جلدی حاضر ہو جایا کریں ہمارے ساتھ میں، تو انشاءاللہ ہم زیادہ سوال و جواب کور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو گھر والوں کا میسیج ہے، چونکہ ہر اتوار کو ہم سارے گھر والے بھائی بہن وغیرہ سب مل کر کے کھانے کا پروگرام رکھتے ہیں، چھوٹی سی ایک دعوت رکھتے ہیں جس میں سب کا ملنا جلنا بھی ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے سے خیر خیریت بات چیت گفتگو بھی ہو جاتی ہے، تھوڑی ہنسی مذاق تفریح بھی ہو جاتی ہے. تو یہ عشاء سے پڑھ کر کے 10:30 ہو گئے ہیں، تو اس لیے مجھے اجازت دیجیے انشاءاللہ، نہیں تو پھر ادھر سے میں آپ کو یہاں مسئلے بتا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، پھر مجھے وہاں مسئلے سننے پڑیں گے، ٹھیک ہے. تو کیا اور کسی ابھی عمرے کے سفر، ٹھیک ہے. زاہد النساء السلام، جو بھی اذکار جو پڑھتے ہیں دم کرے تو بخش نہیں کر سکتے گا؟ جی قرآن آیت وغیرہ جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کو بخشا بھی جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا مفتی مسعود صاحب کا بیان، اچھا اوکے انشاءاللہ جزاک اللہ. جی مسعود اللہ جی ٹھیک ہے. چلیے تقریباً سبھی کے جواب ہو گئے ہیں، اور جن کے جوابات رہ گئے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کو اگلے ہفتے. تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے. بس جاتے جاتے یہ عرض کر دوں کہ اگر ہمارا کوئی بھائی بہن عمرے کی نیت سے جانا چاہتا ہے، تو چونکہ ہم نے بھی یہ عمرے کا کام شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ ایک بار ضرور خدمت کا موقع دیجیے. جو بھی اچھے سے اچھا پیکج رہے گا سستے میں اور بہترین سروسز کے ساتھ میں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. عمرہ کے لیے اگر حج کے لیے آپ کو رابطہ کرنا ہے تو میرا نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 8923896749. تو آپ رابطہ کیجیے گا، جو بھی تفصیلات ہوں گی انشاءاللہ وہ فون کال پہ یا واٹس ایپ پہ آپ کو بتا دی جائیں گی. اور باقی یہ ہے اللہ آپ کو لے کر کے جائے، بار بار لے کر کے جائے، سب کو لے کر کے جائے. اللہ تعالیٰ وہاں کر دیکھے کیا پوچھ رہے ہیں سب سے سستا. دیکھیں سب سے سستے کے چکر میں مت پڑیے گا، ٹھیک ہے نا. سب سے سستا بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم 60,000 میں لے کے چلے جائیں گے، 70,000 میں لے کے چلے جائیں گے، تو میرے بھائی پھر وہاں جا کر کے آپ کو رونا پڑ سکتا ہے. اس طرح کے بہت ساری ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہاں میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ میں آپ کو 5 لوگوں کے 5 ٹورنٹ جو ہے ٹریولس والوں کے ان کے کیا کیا پرائز ہیں وہ بھیجوں گا آپ کو میں، اور ہمارے یہاں کیا پرائز ہے میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھیجوں گا. تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے کہ بھائی مفتی صاحب سستے میں لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ خود کمپیریزن کر لیجئے گا، اور آپ کے آس پاس میں جو بھی ٹور والے ہوں گے آپ ان کا بھی ایک بار ریٹ نکال لیجئے گا. تو یہاں یہ بتانا کہ جی سستے میں سستا کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ ساری چیزیں فون کال پہ یا ویسے جو ہے ڈسکس ہوتی ہیں، یہاں پہ نہیں ہوتی ہیں. البتہ اتنی یہ ہے کہ اس کی انشاءاللہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ اس پرائز میں جو قیمت ہم آپ کو دیں گے، جتنی بہتر سہولیات ہم دیں گے انشاءاللہ کوئی دوسرا آپ کو نہیں دے پائے گا. یہ آپ اب نہیں، جب وہاں پہنچ جائیں گے تب جا کر کے اس کے آپ گواہی دیں گے. ابھی حال ہی میں بعض لوگوں نے ایسا کیا تھا، تو وہاں جا کر کے ان کا کال آیا کہ جی اگر ہم آپ کے ذریعے سے چلے جاتے تو بہت اچھا ہوتا. یہاں آئے ہیں تو ہوٹل بھی دور ہے ہمارا، کھانے پینے کا بھی اچھا نظم نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. خیر میں ان کو ذکر نہیں کروں گا، لیکن وہاں جا کے ان لوگوں نے پھر دوبارہ فون کیا ہے. تو بہرحال آپ کو جس کے اوپر بھروسہ ہے اس سے بک کر سکتے ہیں. میں تو ایک کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ہم نے بھی شروع کیا ہے، اللہ آپ کو لے کر کے جائے، بار بار لے کر کے جائے. تو آپ ایک بار خدمت کا موقع دیجیے، اچھا لگے گا تو آپ جو ہے اپنا ریویو دیجیے گا، اور اگر اچھا نہ لگے تو آپ کسی کو دوبارہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا ریفر مت کیجیے، کسی کو ریفرنس مت دیجیے گا. وہ تو آپ کے اوپر بات ہے، آدمی جیسا دیکھے گا ویسا وہ گائے گا، ٹھیک ہے. تو بہرحال ایک حلال ذریعے کے طور پر ہم نے اس چیز کو اختیار کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر کسی بھائی بہن کا ارادہ ہے تو وہ ایک بار خدمت کا ضرور موقع دیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو قیمت بھی اچھی لگے گی، پسند آئے گی، اور انشاءاللہ جو سروسز ہوں گی وہ بھی آپ کو پسند آئے گی. تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی. حیات باقی، ملاقات باقی، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.